پہلا فکر ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پورے مجمع کی توجہ چاہتے ہوئے داد اور دعا کی چھاؤں میں میں ولایت علی ابن ابی طالب کی خوشبو پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ دن کہ جس دن اسلام کو راستے میں منزل ملی، بھئی جس بندے کو بات سمجھ میں آئے وہ ولایت کی حمایت میں ہاتھ اٹھائے۔ وہ دن کہ جس دن اسلام کو راستے میں منزل ملی، جس دن اسلام کو دھوپ میں سایہ ملا، بھئی سخین ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ولایت علی ابن ابی طالب کی حمایت میں اٹھ رہے ہیں، یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ وہ دن کہ جس دن اسلام کو راستے میں منزل ملی، وہ دن کہ جس دن اسلام کو دھوپ میں سایہ ملا، وہ دن کہ جس دن لامحدود نے اسلام کو حدود عطا کی، اس دن میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اللہ نے آیت نازل کر کے کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرا حبیب پہنچا دے اس پیغام کو جو ہم نے نازل کر دیا ہے۔ پتہ چلا علی کی ولایت کا اعلان غدیر کے مجمع میں نہیں، عشیر کی دعوت میں آیا۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دے۔ کائنات کے دو جلسے بڑے مشہور ہیں، ایک آدم کی خلافت کا، ایک علی کی ولایت کا۔ بھائی جس بندے کو بات سمجھ میں آئے وہ ولایت کی حمایت میں ہاتھ اٹھائے۔ پہلا جلسہ آدم کی خلافت کا، دوسرا جلسہ علی کی ولایت کا۔ آدم کی خلافت کا جلسہ بھی قرآن میں ہے، علی کی ولایت کا جلسہ بھی قرآن میں ہے۔ آدم کی خلافت کا اللہ نے اعلان کر کے کہا تھا انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں زمین کے لیے اپنے خلیفہ۔ اور علی کی ولایت کا اعلان کروایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین کامل ہو گیا، یعنی آدم خلیفہ بنا، دین کامل نہ ہوا۔ نوح نبی بنا، دین کامل نہ ہوا۔ ابراہیم خلیل بنا، دین کامل نہ ہوا۔ موسیٰ کلیم اللہ بنا، دین کامل نہ ہوا۔ عیسیٰ کا ید بیضا ملا، دین کامل نہ ہوا۔ قرآن آتا رہا، دین کامل نہ ہوا۔ اسلام آتا رہا، دین کامل نہ ہوا۔ ایمان آتا رہا، دین کامل نہ ہوا۔ دین اس وقت کامل ہوا جب غدیر کے میدان میں علی کا بازو پکڑ کے 1.25 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر اعظم نے اعلان کر کے کہا تھا من کنت مولاؤ فہذا علی جن مولا۔ میں پورے عالم اسلام سے، منبر حسین سے کھڑے ہو کے سوال کرتا ہوں، جب علی کی ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں، یہ ملا کا کلمہ کیسا؟ شاباش 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 شاباش، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بھائی جان ہاتھ اونچے اونچے اونچے، حیدری۔ آل محمد آپ کو سلام۔ کیا بات ہے بھائی جان، آل محمد آپ کو سلامت کرتا۔ آدم کی خلافت کا جلسہ ہوا عرش پر، کب ہوا؟ جب فرشی نہ تھے، جب کچھ نہ تھا تب ہوا۔ علی کی ولایت کا جلسہ ہوا زمین پر، کب؟ جب سب کچھ تھا۔ میں منبر حسین پہ کھڑے ہو کے ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، وہ بندہ علی والا کہلوانے کا حق ہی نہیں رکھتا جو اس فکرے پہ چپ کر گیا۔ آدم کی خلافت کا جلسہ ہوا، اللہ نے کہا انبئونی، ان کو بتا۔ علی کی ولایت کا جلسہ ہوا، فرمایا بلغ، پہنچا۔
بھائی آدم کے لیے کہتا ہے بتا، اور محمد کو کہہ رہا تھا بلغ، پہنچا۔ آدم کا بتایا، ایک نکل گیا، علی کا پہنچایا، ایک نکل گیا۔ عزت شبیر کی قسم، وہ بندہ آج کے بعد شیعہ نہ کہلوائے جس کا سینہ ہے، سینے میں دل ہے، دل میں دھک دھک نہیں، علی جلی ہوتی ہے، وہ بندہ سر اٹھا کے میری طرف دیکھے۔ آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، ایک اس مجمع میں نکل گیا۔ علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ایک بندہ اس مجمع میں سے نکل گیا۔ پیغمبر اعظم نے خطبہ قدیر میں فرمایا، سیھا الناس، یاد رکھو دنیا والوں، جیسے عزازیل آدم سے خلافت کے معاملے میں حسد کر کے شیطان بنا تھا، ویسے علی کے معاملے میں شیطان نہ بننا۔ کیا بات ہے؟ ابھی میرا وقت شروع ہوا ہے، میرا حبیب بلغ، پہنچا وہ پیغام جو نازل ہو چکا ہے، ہوا ہے نہیں، ہو چکا ہے۔ اگر نہ پہنچایا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر نہ پہنچایا، رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اب ایک بہت بڑی بحث ہے عالم اسلام میں، کہ علی مستحب ہے یا علی واجب؟ مستحب کا کیا مطلب ہے؟ اگر آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے تو خیر ہے۔ چل آسان کر دوں، جو آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے تو گزارا ہو جاتا ہے۔ اور واجب کا مطلب ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ لیکن میں علی کو واجب بھی نہیں کہتا۔ اب واجب جس کے بغیر گزارا نہ ہو، مثال دیتا ہوں، سپیکر بے شک ہوں، جب تک ساؤنڈ نہ ہوگا گزارا نہ ہوگا۔ یہ بے شک ہو، مائک ہو، ساؤنڈ سسٹم نہ ہو، گزارا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری۔ اسے کہتے ہیں واجب۔ اب دونوں ہوں، بجلی نہ ہو۔ علی جن ولی اللہ کسی بیس کا نام نہیں، علی کی ولایت کرانٹ کا نام ہے۔ جس طرح ہیٹر میں لگایا جائے وہاں سے گرمی نکلتی ہے، ایئر کنڈیشن میں لگایا جائے وہاں سے سردی نکلتی ہے، علی جن ولی اللہ میں بھی کرانٹ ہے۔ حلالی سنتا ہے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنتا ہے دل جل کے راہ۔ سکھی آپ کو سلامت ہو، کیا بات ہے آپ کی۔ پورا پنڈال ہاتھ اونچے، حیدری۔ جی علی مستحب یا علی واجب؟ نہ علی مستحب نہ علی واجب۔ اللہ نے کہا تھا میرا حبیب پہنچا دے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر نہ پہنچایا، رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ چلو آسان کر دوں، اگر علی جن ولی اللہ نہ پہنچایا، نماز پہنچائی ہے، کوئی کام نہیں کیا۔ روزہ پہنچایا ہے، کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی وحدت کے ترازو میں ایک پلڑے میں نماز، ایک پلڑے میں روزہ، ایک پلڑے میں حج، ایک پلڑے میں زکوٰۃ، ایک پلڑے میں قرآن، ایک پلڑے میں سب کچھ تھا، اور دوسرے پلڑے میں اللہ نے علی جن ولی اللہ کو رکھا۔ اور پھر اللہ نے کہا میرا حبیب اب یہ پلڑے برابر ہو گئے، اگر علی جن ولی اللہ نہ ہوگا یہ پلڑے برابر نہ ہوں گے، علی کی ولایت نہ ہوگی یہ پلڑا خالی ہوگا، یہ بھرا رہے گا، یہ تب بھی خالی ہوگا۔ نمازیں ہوں گی یہ خالی ہوگا، روزہ ہوں گے یہ خالی ہوگا، زکوٰۃ ہوگی یہ خالی ہوں گے۔ میں نے کہا معبود یہ کیسا ہو گیا؟ فرمایا علی جن ولی
ولی اللہ اعمال کے لیے ویسے ضروری ہے جیسے بدن کے لیے روح، جیسے بدن کے لیے روح ضروری ہے۔ اسی لیے پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا یا علی انت روح الاعمال، اے علی تو اعمال کی روح ہے۔ اعلان کیا پیغمبر اعظم نے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ نبی کس کے مولا؟ بھائی نبی کس کے مولا؟ علی اس کے مولا۔ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں نبی کس کا مولا؟ بھائی قرآن سے پوچھو نبی کس کا مولا، ہم تو کہیں گے ہمارا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کس کا مولا؟ سورہ آل عمران بول پڑی، سارے نبی اکٹھے، ویسا مجمع جیسے غدیر کے میدان میں مجمع تھا، مجمع لگا ہوا۔ اللہ نے کہا کیوں نبوت دی؟ کہا اقرار ولایت پر۔ اچھا پھر مل گئی نبوت، اچھا معبود نبوت دے دی اب جائیں؟ کہا نہیں، دو کام باقی ہیں۔ کون سے؟ پہلا تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تم نے بس دو کام کرنے ہیں، ایک اس پہ ایمان لے کے آنا ہے اور دوسرا اس کی نصرت کرنی ہے۔ اب جس وقت حضور تھے بظاہر کوئی نبی نہ تھا، حضور تھے بظاہر آدم نہ تھے، نوح نہ تھے، ابراہیم نہ تھے، عیسیٰ موسیٰ نہ تھے۔ جب تھے نہیں تو نصرت قرآن میں لکھی ہے، بھئی نصرت تو لکھی ہے قرآن میں کہ نصرت کرنا، کہی کس نے؟ اللہ نے۔ اور جب حضور کو بھیجا تو خود سارے نبی اٹھا لیے۔ بھئی کہا نصرت کرنا، جب مدد لینے والا تھا تو مدد کرنے والا نہ تھا۔ آدم نہ تھے جو مدد کرتے، نوح نہ تھے جو مدد کرتے، عیسیٰ موسیٰ اسماعیل ابراہیم کوئی بھی نہ تھا جو مدد کرتا۔ تو معبود تو نے نصرت کا وعدہ لیا تھا، یہ مدد کون کرتا؟ کہ آدم کی خلافت ہے، نوح کی نبوت ہے، ابراہیم کی خلت ہے، عیسیٰ کا کلام ہے، موسیٰ کا یدہ بیضا ہے۔ میں نے سب کو اٹھا کے عمران کی ہتھیلی میں رکھ کے محمد کو آگوش عمران میں بھیج کے کہا عمران تو ایک ہاتھ پہ ابو طالب تو ایک ہاتھ پہ محمد کو پال، دوسرے ہاتھ پہ علی کو پال۔ یہ تیرا علی کعبہ میں آئے گا، کعبہ میں آ کے یہ ماں کی گود میں آئے گا، ماں کی گود میں آ کے یہ پروان چڑھے گا، یہ محمد کی زبان چوسے گا، یہ دوش رسالت پہ پہنچے گا۔ یہ اس کے محمد کہے گا کون ہے جو میری مدد کرے گا، کون ہے جو میرا وزیر بنے گا، کون ہے جو میرا جانشین بنے گا۔ اور یہ علی بھرے مجمع میں اٹھ کے کہے گا یا رسول اللہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور یہ علی اٹھ کے مدد کا وعدہ کرے گا۔ اندھیرا بے شک ہو گیا ہے لیکن اندھیرے میں تمہاری آنکھیں، تمہاری معرفت کی روشنی علی کی ولایت کی وکالت میں کم نہیں ہونی چاہیے۔ علی جن ولی اللہ کے لیے آنکھیں کھول کے چاہے اندھیرا بھی ہو جائے میری طرف توجہ رکھنا۔ فرمایا یہ پروان چڑھے گا، غدیر کا میدان ہوگا، میرا حبیب اعلان کر کے کہے گا دنیا والوں یہ علی ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ یاسوب الدین ہے، یہ اسد اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ حزن اللہ ہے، یہ نفس رسول ہے، یہ مرضات اللہ ہے، یہ علی ہے جس کے لیے میں نے تجھ سے کہلوانا ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی جوابھا، پورا خطبہ غدیر میں ابھی سناتا ہوں لیکن فکر توجہ سے سننا۔ مدد کرنے کے لیے آیا تھا علی، اور دوسرا کام تھا ایمان لے کے آنا، یعنی آدم کا کام تھا
مصطفیٰ پہ ایمان لے کے آنا، آدم ایمان لے کے آیا، نوح ایمان لے کے آیا، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، یعقوب، یوسف، سارے نبی مصطفیٰ پہ ایمان لے کے آئے۔ جو ایمان لاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جس پہ لایا جاتا ہے وہ مولا ہوتا ہے۔ شاباش 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 شاباش۔ جو ایمان لاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جس پہ ایمان لایا جاتا ہے وہ مولا ہوتا ہے۔ نبی نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ یعنی آدم کا مولا محمد، آدم کا مولا علی، نوح کا مولا محمد، نوح کا مولا علی۔ اب سوچ کے بتاؤ، حرامی علی کو نہ مانے تو علی کا کیا جاتا ہے؟ توجہ ہے؟ اعلان ہوا یہ علی مولا۔ یہ میں ایک فکرے کے لیے روک گیا ہوں۔ ہمارا خطہ ہے پنجابی، ٹھوس پنجابی۔ اس کے ایک لفظ ہے ہون دس، ہون دس۔ کب کہتے ہیں ہم؟ جب کسی کے ساتھ کوئی شرط ہو یا مقابلہ ہو، یا سامنے والا کوئی طنز کرے اور طنز میں جیت جائیں تو پھر اسے کہتے ہیں ہون دس۔ بھائی اس دس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ غدیر کا میدان، پلانوں کا منبر، پلانے کے ساتھ مبشرم و نذیرنا نے جبریل کے آنے پر قدیر کے حکم سے اللہ کی تقدیر کا ہاتھ تھام کے بلند کیا، بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں پڑھتا رہوں گا، سمجھ نہیں آئے گی۔ بھائیان اٹھیں۔ ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ یوں نبی نے پکڑا ہاتھ، یوں کر دیا بلند۔ 5 یہ ملی، بلند کریں۔ 5 وہ ملی، مل کے بنی 10۔ 10 انگلیاں پوری ہو گئی۔ نبی بڑے مسکرا کے کہہ رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، کیونکہ پیغمبر اعظم کو پتا تھا انہوں نے ابھی کہنا بکھن یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ لیکن 2 ماہ 8 دن کے بعد یہی مکر جائیں گے، سقیفہ کے اندر بیٹھ کر یہ خلافت حکومت کو بانٹ لیں گے۔ میں ابھی کہہ رہا ہوں ہون 10، جس کا میں مولا اس کا علی۔ آؤ بسم اللہ۔ بازو بلند، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ خطبہ غدیر کی ایک ہی بات مشہور ہے، بابا صابر شاہ جی، پورا خطبہ علی کے فضائل میں ہے، لیکن میں ایک لائن اور پڑھتا ہوں۔ پیغمبر اعظم نے کہا ایھا الناس انی ادعوھا امامتم و وراثتن فی عقبی الی یوم القیامہ۔ میں امامت اور وراثت کو قیامت تک اپنی اولاد میں چھوڑ رہا ہوں۔ درمیان سے بندہ اٹھا، یا رسول اللہ یہ امامت آپ اپنی اولاد میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کا تو بیٹا ہی نہیں ہے، آپ کی نسل کہاں سے چلے گی؟ کہا میرے بعد تمہارا مولا علی ہوگا، علی کے بعد حسن ہوگا، حسن کے بعد حسین ہوگا، حسین کے بعد سجاد ہوگا، سجاد کے بعد باقر ہوگا، باقر کے بعد جعفر و صادق ہوگا، جعفر و صادق کے بعد موسیٰ کاظم ہوگا، موسیٰ کاظم کے بعد علی و رضا ہوگا، علی و رضا کے بعد محمد تقی ہوگا، محمد تقی کے بعد علی جو نقی ہوگا، علی جو نقی
زکی کے بعد حسن عسکری ہوگا. عزت شبیر کی قسم یہ منبر حسین غلاف کعبہ میں میرا ہاتھ ہے. پیغمبر اعظم نے کہا ان کے بعد ایک 12واں آئے گا جس کا نام میرے نام جیسا, جس کی کنیت میری کنیت جیسی, جس کا منصب میرے منصب جیسا, جس کا اختیار میرے اختیار جیسا, جس کی طاقت میری طاقت جیسی, جس کا جلال میرے جلال جیسا, جو حجت مجھ جیسا, جو رحمت مجھ جیسا, جو برکت مجھ جیسا. جو وہ کہے گا جو میں کہوں گا, جو میں کہوں گا وہ یہ کہے گا. اس کا اتنا اختیار ہوگا, وہ ہواؤں پہ قبضہ رکھے گا, وہ بادلوں پہ قبضہ رکھے گا, وہ زمینوں پہ قبضہ رکھے گا. بندے نے کہا وہ آئے گا کیوں؟ فرمایا وہ ایک ہی مقصد کے لیے آئے گا, وہ میرا اور اپنی دادی کا حق لینے آئے گا. پورا پنڈال تجھے حیدری. آخری فکرہ دعا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. درمیان میں سے نکلا بندہ, نام تھا حارث ابن نعمان فہری. اس نے کہا اے اللہ کے رسول, یہ اعلان تو نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, میں اس وقت تک نطقی نہیں کرتا جب تک وہ نہ کہے. کہا اچھا اس کی مرضی سے, اگر یہ اعلان ہے اس کی مرضی سے تو اسے کہے عذاب بھیجے. اسے کہے عذاب بھیجے. ایک دفعہ یہ واقعہ پہلے بھی ہوا تھا. ابو جہل نے کہا تھا اگر تو سچا نبی ہے تو عذاب آئے. عذاب نہ آیا, آیت آئی. کیسے عذاب بھیجوں, تو ان میں ہے. کیسے عذاب بھیجوں, تو ان میں ہے. لیکن جب غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کے اعلان کے بعد حارث ابن نعمان فہری نے اپنے لیے عذاب مانگا تھا, عذاب بھی آیا, آیت بھی آئی. سال سائل بعذاب واقع للکافرین, جب کسی سائل نے بابا صابر چاہ دی ارباب بھائی وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے ہوتا تھا. اگر اللہ مجھ سے پوچھتا تو میں کہتا یا اللہ تو آیت کو یوں بھیج. جب کسی سائل نے وہ عذاب مانگا جو منافقوں کے لیے ہوتا تھا, تو نے یہ کیوں کہہ دیا جو عذاب کافروں کے لیے ہوتا تھا؟ فرمایا مجھے پتا تھا. سامنے کھڑے ہوئے تھے حاجی, منافق کہتا تو پھر مولوی کہتا. نہیں پتا تھا منافق کون تھا. یہ شیعہ اپنی طرف سے کہتے ہیں, میں نے کافر کہہ دیا. جو شیعوں کو کافر کہے گا علی ولی اللہ کے جرم میں, وہ شیعہ کافر نہیں, میں اسے قرآن میں کافر